تو دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ NFCIT میں جو ہے سیلف فائنانس اینڈ اوورسیز پاکستانی اور فارمر کی سیٹس پہ جو ہے کیا فیس سٹرکچر ہے، اس میں کیا چارجز ہیں۔ NFCIT جو ہے کیونکہ فیڈرل ادارہ ہے، اس لیے اس کے اندر مختلف جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں، مختلف صوبوں کی سیٹیں ہیں۔ اسی طریقے سے سیلف فائنانس کی بھی کچھ سیٹیں ریزرو کی گئی ہیں اور اوورسیز پاکستانی اور فارنر کے لیے بھی کچھ سیٹیں ہیں۔ تو جو سیلف کی سیٹس ہیں ان کو کیٹیگری ایس کہتے ہیں، اور جو اوورسیز پاکستانی اینڈ فارنر کی سیٹس ہیں ان کو کیٹیگری کے کہتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کے کیٹیگری اور ایس کیٹیگری میں جو ہے فیس سٹرکچر کیا ہے۔ تو کے اور ایس کیٹیگری میں جو ہے وہ آپ نے اپنی جو نارمل فیس ہے NFCIT کی، اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل فیس دینی ہوتی ہے جو کہ کے اینڈ ایس کیٹیگریز کے پہ ہوتی ہے، اور یہ صرف ایک سال فرسٹ ایئر میں دینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد باقی تمام 3 سال یا 4 سال کی جو مزید ایجوکیشن ہے انڈر گریڈ پروگرام میں، اس کے لیے کوئی ایڈیشنل چارجز نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے سول اینڈ میکینیکل انجینئرنگ کی۔ اس کی جو سیلف کی فیس ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے۔ تو یہ 5 لاکھ جو ہے وہ آپ نے ایڈیشنلی دینے ہوتے ہیں فرسٹ ایئر میں، لیکن اس کی بھی 4 انسٹالمنٹ ہوتی ہیں۔ تو ہر کوارٹر ایڈمیشن کے ساتھ 25% اور پھر ہر کوارٹر کے ساتھ 25% دینی ہے۔ تو اس طریقے سے 1,25,000 جو ہے وہ آپ نے دینا ہے سول اینڈ میکینیکل انجینئرنگ کے لیے ود اپلیکیشن فارم، جبکہ باقی ہر کوارٹر میں جو فیس آئے گی 35,400، اس کے ساتھ ساتھ 1,25,000 کی یہ بھی انسٹالمنٹ ہوگی۔ تو 4 انسٹالمنٹ میں 5 لاکھ کمپلیٹ ہو جائیں گے جولائی 2022 تک، اور اس کے بعد جو ہے آپ آرام سے جو ہے اپنی جو فیس ہے کوارٹرلی 35,400 دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر کمپیوٹر سائنس پروگرام ہے، اس کی جو ہے سیلف فیس جو ہے وہ 2 لاکھ ہے، اور اس کی بھی جو ہے 4 انسٹالمنٹ بنتی ہیں 50,000 ایچ، 50,000 ایڈمیشن کے ساتھ، اور پھر جو ہے ہر کوارٹر میں 50,000 ایڈیشنلی دینا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے الیکٹریکل، کیمیکل، پیٹرولیم انجینئرنگ اور BBA پروگرام، اس کی سیلف فیس 1 لاکھ ہے، اور اس کی کوارٹرلی ایڈیشنل فیس فرسٹ ایئر میں 25,000 بنتی ہے۔ تو فرسٹ ایئر میں آپ 25,000 ایڈیشنل چاروں کوارٹر میں دیں گے، اور اس کے بعد آپ کو مزید کچھ نہیں دینا۔ اسی طریقے سے آرکیٹیکچر اور بائیو میڈیکل ٹیکنالوجی کی بھی 1 لاکھ ہے، یہ اسی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ تو ان کی بھی 25,000 کی 4 انسٹالمنٹ ہوں گی، جبکہ الیکٹریکل، میکینیکل اینڈ سیول ٹیکنالوجی پروگرام جو ہیں ان کی 75,000 روپے ہے سیلف فائنانس فیس، اور BS کیمیکل ٹیکنالوجی اور آل ادر پروگرام جو ہے ان کی 50,000 ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی سیلف کی فیس کو آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے 4 انسٹالمنٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ آسانی سے پے کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ کیٹیگریز میں جب گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق اگر آپ کی اینول فیس جو ہے وہ 2 لاکھ روپے سالانہ سے بڑھ جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ٹیکسز لاگو ہوتے ہیں جو کہ ریفنڈیبل ہوتے ہیں ایڈوانس ٹیکس کی صورت میں، تو وہ پے کرنے ہوتے ہیں ایز پر گورنمنٹ پالیسی۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈیوز پیبل along with اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ہم نے بتایا ہے کہ نارمل کے لیے جو ہے وہ آل انجینئرنگ اینڈ آرکیٹیکٹ پروگرام 32,000 ہے، اور آل ادر پروگرام 17,000 ہے۔ پلس جو لوگ سیلف پہ اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے اس کے علاوہ جو 25% آف دا فیس ہے سیلف کی کے اینڈ ایس کیٹیگری میں، وہ بھی اپلیکیشن فارم کے ساتھ جمع کرانی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیریس کینڈیڈیٹ ہی اپلائی کر رہے ہیں، وہ پے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہے یہ فیس جو ہے اپلیکیشن فارم کے ساتھ لی جاتی ہے۔ اور اگر فرض کریں آپ کا ایڈمیشن
ओपन मेरिट पे आ जाता है तो आपकी जो सेल्फ की फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाती है आपको, या एडमिशन ना होने की सूरत में भी ये सारे ड्यूज़ रिफ़ंडेबल होते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है और आप इजीली इसको पे करके बैठ सकते हैं कि आपका अगर मेरिट पे नाम आया या एडमिशन ना हुआ तो आपको जो है ये रिफ़ंड हो जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि आप अगर K&S कैटेगरी यानी ओवरसीज़ या सेल्फ की कैटेगरी पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कितने ड्यूज़ जमा कराने हैं। तो सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1,57,000 रुपये जमा कराने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अगर आप इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, आर्किटेक्चर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 57,000 जो है वो जमा कराने होंगे। अगर आप BS कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने जा रहे हैं तो 67,000 जो है वो आपने जमा कराने हैं। जबकि बायोमेडिकल और BBA में अप्लाई करने वाले लोग 42,000 जमा कराएंगे। जबकि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो है उसमें अप्लाई करने वाले 35,750 रुपये जमा कराएंगे। जबकि केमिकल टेक्नोलॉजी और ऑल अदर प्रोग्राम में सेल्फ पे अप्लाई करने वाले लोग 29,500 रुपये जमा कराएंगे। और अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो जो हाईएस्ट फीस किसी को जिन कोर्सेज में आपने अप्लाई किया है उनमें से जिसकी हाईएस्ट होगी उस कैटेगरी वाली फ़ीस आपको जमा करानी होगी। फ़र्ज़ करें कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अप्लाई किया है, कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई किया है और बायोमेडिकल में भी, तो इनमें से जो हाईएस्ट है वो कंप्यूटर साइंस है 67,000, तो वो आपको जमा करानी पड़ेगी। और इसी तरीके से अगर आपने सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है तो वो हाईएस्ट है, तो उनकी 1,57,000 जो है वो आपको जमा करानी पड़ेगी। तो इस तरीके से जितनी कैटेगरीज में अप्लाई करेंगे उनमें से जो हाईएस्ट कैटेगरी फीस वाला है वो आप पे करेंगे विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरीके से जो है आपने सेल्फ या ओवरसीज़ की सीट पे जो है फ़ी पे करनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और याद रखें कि ये टोटल फ़ीस नहीं है, बल्कि जैसे कि हमने फ़ी स्ट्रक्चर में बताया था कि एडमिशन कंफर्म होने पे जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ द पेमेंट भी आपको पे करनी होगी, जो कि उसमें देखी जा सकती है उस वीडियो में जो कि हम ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं।